بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بری صحبت سے بچنے پر۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات سے بہت جلد اور بہت قوت کے ساتھ بغیر کسی خاص کوشش کے اثر قبول کر لیتا ہے، اچھا اثر بھی اور برا اثر بھی۔ اچھی صحبت بہت ہی بڑے فائدے کی چیز ہے اور بری صحبت بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اچھی صحبت ایسی شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے مطابق دین کی واقفیت بھی ہو اور جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں، شرک اور بدعت اور دنیاوی رسموں سے بچتا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، نماز روزہ اور دوسرے فرائض کی پابندی کرتا ہو۔ جبکہ بری صحبت ایسے شخص کی ہے جو دین کی واقفیت نہ رکھتا ہو یا رکھتا تو ہو لیکن دین پر عمل نہ کرتا ہو، برے کام کرتا ہو، جوا کھیلتا ہو، جھوٹ بولتا ہو یا دوسری عیاشیوں میں مگن ہو۔ اگر آپ بھی ایسے شخص کے پاس بیٹھیں گے تو آپ بھی یہی کام کرنے لگیں گے، دین سے بیزاری کا مظاہرہ کرنے لگیں گے، اپنی دنیا بھی برباد کریں گے اور آخرت بھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر دوست اچھا تھا، دوست کا انجام اچھا ہوگا تو آپ کا بھی اچھا ہوگا۔ اگر دوست برا تھا، اس کا انجام برا ہوگا، ساتھ آپ کا بھی برا انجام ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو برے لوگوں سے بچائیے۔ اگر آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، انہی کی عادتیں اپنائیں گے، اپنے آپ کو بری صحبت سے بچائیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشک لیے ہوئے ہو اور دوسرا بٹھی جلا کے بیٹھا ہوا ہو۔ جو مشک لے کے بیٹھا ہوا ہے، عطر بیچ رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، وہ آپ کو عطر دے گا تو دے گا، اگر نہیں دے گا تو کم از کم آپ سے خوشبو ضرور آئے گی، آپ اس کے عطر کی خوشبو ضرور محسوس کریں گے۔ جبکہ اگر آپ برے کے پاس بیٹھیں گے، بٹھی والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ غالباً یہی ہوگا کہ اس کے انگارے اٹھ کے آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گے اور آپ کے کپڑے جل جائیں گے۔ اگر آپ کے کپڑے نہیں جلے، آپ اس سے بچ گئے، تو پھر آپ کو اس کے دھوئیں کی سمیل آئے گی، جب آپ اٹھیں گے تو آپ سے بھی دھوئیں کی بو آئے گی۔ لہٰذا کچھ نہ کچھ نقصان آپ کا ضرور ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو نقصان سے بچائیے، بری صحبت سے بچائیے، برے انجام سے بچائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں بری صحبت سے۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔